سود کی دو قسمیں ہیں. ایک سود سب جانتے ہیں کہ قرضہ دے کر زیادہ پیسے لینا، قرضہ دے کر زیادہ پیسے لینا، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ قرض پر نفع اٹھانا، قرض پر نفع اٹھانا یہ سود ہے. بعض اوقات پیسے نہیں لیتا انسان لیکن کسی چیز سے بینیفٹ اٹھاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا کہ یار 5 لاکھ روپے مجھے چاہیے، دوسرے نے کہا مجھے کیا ملے گا، کہنے لگا میرا گھر ہے یہ تم لے لو، اس میں خود رہو، کرایہ پہ چلاؤ، جو مرضی کرو. اب اس نے قرضہ دینے والے نے اس کے گھر میں رہنا شروع کر دیا. تو اب کیا ہوا، یہ فائدہ کس بنیاد پر اٹھا رہا ہے؟ قرضے کی بنیاد پر. تو سود صرف پیسہ لینے کا نام نہیں ہے، سود نام ہے قرضہ دے کر کسی بھی قسم کا بینیفٹ اس قرضے کی بنیاد پر اٹھانا، وہ سود کہلاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، ہر وہ قرض جس سے فائدہ اٹھایا جائے یہ سود ہے. اس کی جو ہے وہ بہت ساری رائٹ صورتیں ہیں، بہت ساری وہ صورتیں ہیں جنہیں ہم جو ہے نا وہ سود نہیں سمجھتے. جیسے چیک بیچے جاتے ہیں کم زیادہ پیسوں میں، چیک کم زیادہ پیسوں میں بیچے جاتے ہیں، یہ بھی سود ہے. کیوں بھائی سود؟ یہ ایک 5 لاکھ کا چیک آپ نے 500 کم میں خرید لیا، 500 کم میں خرید لیا. آپ نے دوسرے کا قرضہ اپنے اوپر لیا نا، ایک طرح سے چیک زیادہ ٹائم کا تھا نا، جس کو چیک ملا تھا وہ زیادہ ٹائم کا تھا، 15 دن بعد کیش ہونا تھا. آپ نے اس کے بدلے آج پیسے دے دیے، 500 روپے کم دے دیے، 1000 روپے کم دے دیے، یہ بھی سودی صورت ہے. یا دوسرے الفاظ میں دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے قرض پر پیسے لینا، کیا؟ دوسری صورت اس کی یہ ہے ایسا معاہدہ جس میں لین دین تو پایا جائے، لین دین، لیکن ایک طرف کچھ آئے اور دوسری طرف سے کچھ بھی نہ ہو. جیسے آپ نے 5 لاکھ کا چیک خریدا نا، تو 5 لاکھ کا چیک جا کر آپ جب کیش کروائیں گے کتنے ملیں گے؟ 5 لاکھ ملیں گے. ایک ٹیکس کی بات ہٹا دیں، ایک طرح سمجھ لیں 5 لاکھ ملیں گے، لیکن آپ نے وہ خریدا کتنے میں؟ 4,99,000، ٹھیک ہے نا، 500 روپے میں. تو اب آپ نے قرضے کو خریدا کم پیسوں کے اندر، آپ کے 5 لاکھ تو لگے لیکن اس کے عوض میں کچھ بھی نہیں تھا، 500 روپے خالی گئے نا. یہ سودی صورت ہے. اسی طریقے سے بلٹیاں لوگ بیچتے ہیں مارکیٹ کے اندر، ٹرک اڈوں کے اوپر، ٹرانسپورٹیشن کے اندر، تقریباً رائج صورت ہے، ظالمانہ طریقہ کار ہے. اور اس ظالمانہ طریقہ کار کے اندر جو تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، وہ برابر کے حصے دار ہیں. مال منگوایا ہے جناب، جہاں سے بھی آیا ہے مال، جس ٹرانسپورٹ کمپنی کو ادائیگی کرنی ہے اس ٹرانسپورٹ کمپنی کو چیک دیں گے 10 دن بعد کا. وہ ٹرانسپورٹ کمپنی اس ڈرائیور کو پکڑا دے گی جو پشاور سے آیا ہے مال لے کر یا لاہور سے آیا ہے مال لے کے، یہ چیک ہے بھائی 10 دن بعد کا. اب اس کو تو ہزاروں روپے کا پیٹرول ڈالنا جاتا ہے، وہ کہاں سے ڈالے گا؟ زیادہ پیسے وہ رکھتا نہیں ہے، لٹ نہ جائے. تو اب وہ چیک مارکیٹ میں بیچ کے جاتا ہے، 1000-2000 کم میں بیچ دیتا ہے. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹرک اڈوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے نجی بینک کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کیش رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کام یہی ہے کہ چیک لے کر لوگ آئیں گے، ان کو پیسہ پکڑا دیں گے. یہ سودی کام ہے، 100% یہ سود ہے. تو سود کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق قرضے سے ہے. کس سے ہے؟ اس میں چیک میں قرضہ ہی ہے نا، اس کے اندر بھی قرضہ ہے. بلٹی کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے یہ بھی چیک کی صورت ہے.
حقیقت میں چیک کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. سود کی دوسری وہ قسم ہے جس میں قرضہ نہیں ہے، جس میں قرضہ نہیں ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، نمک کے بدلے نمک، کھجور کے بدلے کھجور، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی. جب ان کی خرید و فروخت کرو تو برابر برابر کرو اور ہاتھوں ہاتھ کرو. 6 چیزیں بیان کی گئیں حدیث پاک میں. بھئی عام خرید و فروخت میں تو یہ ہوتا ہے نا، آپ کرنسی دیتے ہیں اور چیز لے لیتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ آپ نے حصہ لیا قربانی کے اندر. کس میں حصہ لیا؟ 7 حصے دار ہیں آپ. آپ نے کہا چلو یار اندازے سے تقسیم کر لیتے ہیں، اندازے سے تقسیم کر لیتے ہیں. ایک کے پاس 14 کلو گوشت چلا گیا، ایک کے پاس 10 کلو گوشت آ گیا. اب سود ہے. صرف اتنی رعایت دی گئی ہے کہ اگر ایک گھر کا جانور ہے تو اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن حصے کا جانور ہے، عام لوگوں کا جانور ہے، تو اس میں گوشت کی تقسیم میں لم سم نہیں ہو سکتا. تول کے برابر برابر لیں گے، ضروری ہے. جو قربانی کے موسم میں بیان کیا تھا نا، ہیلا تیار کریں، گوشت کی تقسیم میں یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں، اس ساری بنیاد یہ ہے کہ سود نہ ہو جائے. اب سود کیسے ہے بھائی؟ یہ جو میں نے حدیث پاک آپ کو سامنے بیان کی ہے نا، اس حدیث پاک سے علماء نے 2 اصول نکالے. علماء احناف نے، اگر کسی چیز کی جنس ایک ہو، کیا؟ اور کائنڈ آف میجرمنٹ ایک ہو، کائنڈ آف ایک ہو. گوشت ایک ہی جانور کا حصہ ہے نا، دونوں طرف جنس ایک ہے، اور اس کی لین دین کس طرح ہوتی ہے؟ وزن سے ہوتی ہے نا، وزن سے ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ پیپر ہے. اس کا میجرمنٹ ہوتا ہے تول سے، ہے کاغذ. دیکھیں ہمیں تو وہ دستہ مل جاتا ہے نا، ایک شیٹ بنی مل جاتی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ پہ تول ہوتا ہے. تول کے حساب سے یہ بناتے ہیں الگ الگ پیکٹ. لیکن کیا کرنسی کا کہیں تول ہوتا ہے؟ کاغذی کرنسی کا. تو یہ بھی کاغذ، کرنسی بھی کاغذ، لیکن دونوں کے جو کائنڈ آف میجرمنٹ ہے وہ تبدیل ہو گئے. لیکن گوشت دونوں وزن ہے. تو اس حدیث پاک کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ جب ایسی چیزوں کا تبادلہ ہو کہ جہاں جنس بھی ایک ہو اور کائنڈ آف میجرمنٹ بھی ایک ہو، پیمانہ بھی ایک ہو، تو پھر ایسی چیزوں کے تبادلے میں نمبر 1 کم زیادہ نہیں ہو سکتا، نمبر 2 ادھار نہیں ہو سکتی، نمبر 2 ادھار نہیں ہو سکتی. جیسے کسی نے کہا کہ یار قربانی کا موسم میں گوشت بہت زیادہ ہے، تم گوشت لے لو یہ 5 کلو، مجھے اگلے مہینے دے دینا 5 کلو. تو برابر برابر تو ہوا، لیکن کیا ہوا؟ ادھار ہو گئی. تو حدیث پاک میں فرمایا مثلاً بمثل یدن بیدن. جب ایسا کام کرنا ہو تو یہ ضروری ہے کہ وہ کام میں ادھار نہیں ہونی چاہیے اور کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس کو تھوڑا سا میں اور سمجھاؤں. 2 چیزیں بیان ہوئی نا، کسی چیز کی جنس ایک ہو اور میجرمنٹ کے اندر 2 چیزیں ہیں بس، وزن اور ماپ. وزن اور ناپ نہیں، ماپ. یہ جو پہلے زمانے میں گندم وغیرہ کے جو لین دین ہوتا تھا، کوئی ڈبہ بھر کے دے دیا، ٹھیک ہے نا، یہ 2 ہی طریقے ہیں. گننا جو ہے نا، یہ میجرمنٹ اس فارمولے سے باہر ہے.
اب دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے، جیسے کرنسی کے بدلے کرنسی، آپ جاتے ہیں عید کے موقع پہ بھی آپ کو نئے نوٹ چاہیے، جنس ایک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس صورت کے اندر جو کائنڈ آف میجرمنٹ ہے وہ پائی گئی، کیونکہ کرنسی جو ہے نا تل کے نہیں بکتی اور نہ ماپ سے بکتی ہے، گن کے بکتی ہے، تو ایک چیز نہیں پائی جا رہی، ایک چیز، جب ایک چیز نہ پائی جائے تو زیادتی جو ہے، اضافہ جو ہے وہ حلال ہوتا ہے، ادھار حرام ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے جو ہے وہ جو نئے نوٹ ہیں وہ 1000 روپے لیے اور 900 روپے دے دیے، یہ جائز ہے۔